बालाई इलाकों में बारिश में भीगी हवाओं की एंट्री, शहर का मौसम सर्द आने की नवीद सुनाने लगा। दिन भर बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शाम ढलते ही दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आने लगी। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम खुशगवार बना दिया। पीजीएमए ने 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में, दो चार है तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। उसके बाद वहां पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। मैं तो सुबाइयत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है ना। कभी मुआफी नहीं मांगूंगी, वजीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालिबा किया मुआफी, पंजाब की आफत के दौरान तनकीद करने वाला तर्जुमान मांगे। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, एक सूबे के चंद लोगों ने सियासत की, गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद न मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगी। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचे। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतबाह। मैं लाहौर को मजीद 40 बसों का तोहफा देने आई हूं और दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला 70 के करीब बसेस और आ जाएंगी लाहौर में। तो लाहौर में इंशाअल्लाह ताला 170 बसेस जो हैं इस साल के आखिर में आ जाएंगी और पूरे लाहौर डिवीजन में, शेखुपुरा में, ननकाना में और कसूर में मिला के 500 के करीब ये बसेस बनती हैं। वजीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने किनाल रोड पर इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस सर्विस की तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। लाहौर में मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए तोहफा हैं। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है, ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब के मामलात पर फाइट करूंगी। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाबियों के एतराफ़ में बोर्ड नस्ब, शहर भर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर लगाए गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका तस्वीर भी दिखाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, मुश्ताक अहमद की रिहाई की कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की जिम्मेदारी लगा दी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इसराइल को ताकत फराहम करने वाले किसी प्लान की हिमायत नहीं करनी चाहिए। जिसको मुंह देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं, दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत रोज़ाना दरवाजे पर दस्तखत देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि आपके वज़ीर-ए-आला हर महीने फंड्स के लिए वफाक को खत लिखते हैं, आप यहाँ शेख चिली की तरह शोखियाँ बिखेर रहे हैं। पंजाब में 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। पीजीएमए के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 1,857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात के बारे जांच पड़ताल की गई।
ضمنی الیکشن کا میدان، سیاسی جماعتوں کا بڑا امتحان۔ مسلم لیگ نون نے 3 حلقوں کے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی۔ پی پی 115، 116 اور 269 سے الیکشن کے خواہش مند امیدوار درخواستیں جمع کرائیں۔ مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر کا خواب حقیقت بن گیا۔ 1 لاکھ مستحق خاندانوں کے گھر تکمیل کے قریب۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا، مختلف امور پر غور کیا گیا۔ 87,000 خاندانوں کو قرض کی ادائیگی کر دی گئی، 13,000 کو رواں ماہ ادائیگی کر دی جائے گی۔ ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ کی بریفنگ۔ اسموگ پر قابو پائیں، ماحول صاف بنائیں۔ محکمہ زراعت فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسداد اسموگ پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ اسموگ کی روک تھام میں تیزی لائیں۔ دھان کی باقیات جلانے کی مانیٹرنگ سیٹلائٹ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ چولیستان میں بھی اب پکی سڑکیں بنیں گی۔ پنجاب حکومت کا چولیستان کے لیے ترقیاتی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چولیستان میں پینے کا صاف پانی بھی ملے گا۔ مویشیوں کو سایہ دار شیڈز بھی بنا کر دیے جائیں گے۔ منصوبہ 3 سال میں 2.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ لاہور میں پولیس کے 3 مبینہ مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی۔ سبززار میں کار چور فرار ہوتے مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ گجر پورہ میں موٹر وے کے قریب سی سی ٹی کے ساتھ مقابلے میں ملزم ہارون مارا گیا۔ شفیق آباد میں زیر حراست ملزم علی اکبر ریکوری کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوا۔ جناح ہسپتال لاہور کی لیب سے ڈبل ایکسپائر بلڈ کلچر وائلز ملنے کا معاملہ، 4,000 ایکسپائر وائلز نجی کمپنی گلوبل مارکیٹنگ سروسز کی ہی نکلی۔ انٹرنل انکوائری کمیٹی نے حقائق کے برعکس رپورٹ وزیر اعلیٰ اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھجوا دی۔ لاہور رنگ ایک بار پھر حقائق سامنے لے آیا۔ ڈینگی مچھر کی یلغار مریض نے رپورٹ ہونے لگے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 63 مریض سامنے آ گئے۔ ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1500 سے زائد ہو گئی۔ پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے گرین کریڈٹ پروگرام، کاربن مارکیٹ پروجیکٹس کے فروغ کے لیے فریم ورک تیار کر دیا گیا۔ سیکریٹری ماحولیات نے کہا کہ ماحولیاتی بہتری کے لیے پہلا ایئر فورکاسٹنگ سسٹم نصب کر دیا ہے۔ شراکت داروں سے بھی قیمتی آراء لے رہے ہیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، اب ہوگا پیپر لیس کام۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ کا تمام پیپر ورک ڈیجیٹل۔ ترجمان چیف سیکریٹری کے مطابق تمام فائلز ای فاسٹ پر اپلوڈ ہوں گی۔ 80% سے زائد اسٹیشنری کا بجٹ ختم ہو جائے گا۔ کام کی رفتار تیز ہوگی۔ کسی بھی دفتر میں فائل رکنے پر چیف سیکریٹری آفس کے لیے الرٹ جاری ہوگا۔ پنجاب ای پی اے نے گاڑیوں کے اخراج ٹیسٹ کی فیس کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ موٹر سائیکل کا ٹیسٹ 100 روپے، رکشہ 300 اور مختلف سی سی کی گاڑیوں کی فیس 500 سے 2,000 روپے تک مقرر۔ فیس ای پی اے کی سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہوگی۔ شہری مقررہ فیس بروقت ادا کرے، پنجاب ای پی اے کی ہدایت۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا نیا منصوبہ، محکمہ مواصلات اور تعمیرات ملتان میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا دفتر تعمیر کرے گا۔ منصوبے پر 1 ارب 11 کروڑ 24 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ سڑکیں کشادہ اور صاف، تجاوزات سے پاک۔ ضلع انتظامیہ اور ایم سی ایل اسکواڈز کا شہر بھر ایکشن۔ مختلف علاقوں سے 625 تجاوزات ختم کر دی گئی۔ سامان ضبط۔ شہر کی سڑکوں سے 2271 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز اتار دیے گئے۔ ڈی جی طاہر فاروق کا ایل ڈی اے ایونیو 1 اور سندر رائیونڈ روڈ کا دورہ۔ طاہر فاروق نے ایل ڈی اے ایونیو 1 میں قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی قیمتی اراضی کا جائزہ لیا۔
LDA ایونیو 1 میں 21 سال سے زیر قبضہ ایک کنال کے 10 قیمتی پلاٹوں کو واگزار کرایا گیا۔ سرکاری اراضی پر قابضین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، قومی احتساب بیورو نے بااثر مافیا کے خلاف کمر کسی، مرکزی دفتر میں اسپیشل یونٹ فعال، تمام اداروں سے رپورٹس طلب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری اربن ہاؤسنگ کو مراسلہ جاری۔ محکمہ ریلویز کی عدم توجہ، واشنگ لائن کے مسائل کم نہ ہو سکے، ریلویز واشنگ لائن کی پٹس انتہائی خستہ حال، ملازمین کی جانیں داؤں پر لگ گئیں، واشنگ لائن پٹس میں مرمت کا کام نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ لیسکو میں ڈپٹی مینیجر کے عہدہ پر بڑے پیمانے پر تقرر، تبادلے، سمیم گوہر کا ترقی کے بعد ڈیفنس ایسٹ شاہ زیب کا اوکاڑا سٹی تبادلہ کر دیا گیا، سراج الدین اریجو داتا دربار، ضمیر حسین MIT&G میں تعینات کر دیے گئے، نعیم احمد جمالی کی ٹاؤن شپ، محمد فاروقی گلشن رابی تعیناتی، نعمان محمد ملہی کی مینیجر کمرشل کے عہدہ پر ترقی دی گئی۔ نجم الثاقب 3 سال کے لیے ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور لگا دیے گئے، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی کو 5,32,950 روپے تنخواہ، 1,42,000 روپے ہاؤس رینٹ دیا جائے گا، 24,300 روپے یوٹیلیٹی الاؤنس بھی ملے گا۔ نجم الثاقب ڈائریکٹر کنزرویشن ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تبادلوں کا خواب چکنا چور، ہزاروں اساتذہ سسٹم سے باہر، 46,000 اساتذہ کی تبادلوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئی، صرف 162 کی منظوری ہو سکی، 28,000 اساتذہ شارٹ لسٹ ہی نہ ہو سکے، صرف 9,500 اساتذہ کے ریکارڈ کی تصدیق ہوئی۔ تبادلوں کے احکامات 15 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MT-CAT 26 اکتوبر کو ہوگا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام امتحان لاہور سمیت 12 شہروں میں لیا جائے گا، 50,458 امیدواروں نے رجسٹریشن کرا لی، امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے UHS کی تیاریاں تیز۔ نان کسٹم گاڑیوں کی رجسٹریشن کیس میں پیش رفت، FIA اینٹی کرپشن سرکل نے سابق ETO ناظم اسد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا، موبائل فون ضبط، ایکسائز انسپیکٹرز فاروق اور قرۃ العین بھی شامل تفتیش، محکمہ ایکسائز کے ملازمین رانا شاہد اور تنزیلہ گرفتار۔ نشتر کالونی میں بیوی پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہینا پرویز بٹ کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ خواتین پر تیزاب پھینکنے جیسے جرائم کسی صورت برداشت نہیں، ملزم کو سخت سزا دی جائے۔ حد سے زائد سپیڈ ڈرائیورز کو مہنگی پڑ گئی، ایک ماہ میں اوور اسپیڈنگ پر کارروائیوں میں 138% اضافہ، 15,000 سے زائد شہریوں کے چالان کٹ گئے، لاہور میں 1,032 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، جعلی نمبر پلیٹس کے ای چالان اصل مالکان کو آنے لگے، ای چالان اصل مالک کو ملنے پر جلد سازی کا انکشاف، متاثرہ شہری نے تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی۔ متاثرہ شہری عمران کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل 2 سال سے گھر کھڑی ہے، کوئی جلساز موٹر سائیکل کا نمبر استعمال کر رہا تھا۔ فیفا نے صدر پاکستان فٹ بال فیڈریشن سید محسن گیلانی کو کمیٹی کا رکن مقرر کر دیا۔ سید محسن گیلانی کی تقرری فیفا یوتھ بوائز کمیٹی میں کی گئی۔ کمیٹی دنیا بھر میں یوتھ فٹ بال ٹورنامنٹس کے انتظام اور ترقی کی ذمہ دار ہے۔ PFF کا مقصد نوجوان فٹ بالرز کی ترقی اور عالمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت ملنے لگی، محمد رضوان کیمپ چھوڑ کر فرسٹ کلاس میچ کھیلنے پشاور چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق محمد رضوان نے فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کی درخواست دی، ٹیم مینجمنٹ نے محمد رضوان کو فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کی اجازت دے دی۔
اور سیالکوٹ ریجن کے درمیان 6 سے 9 اکتوبر تک قائد اعظم ٹرافی کا میچ ہوگا۔